زمان بلند تر صلوات۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات۔ دعا برائے ظہور حجت خدا علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیہ وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلہ وعینہ حتی تسکنہ أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ دعائیں کہ خالق کائنات بانیان کی طرف سے یہ پرخلوص صفحہ باتم بچھانا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اس کا ثواب تمام مرحومین مولی المومنات شہدائے ملت جعفریہ بالخصوص حاضرین و بانیان کے جتنے اعزاء اقربا اس دنیا فانی سے رحلت فرما چکے ہیں ان کے نام اعمال میں تاج فرمائے۔ خداوند متعال ہمارے حقیقی آقا وارث دو جہاں امام زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے ظہور پر نور میں تعاجیل فرمائے۔ ہماری گنہگار آنکھوں کو ان کی زیارت سے مشرف و منور فرمائے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات۔ ماہ شعبان المعظم ہے اور سلطان الانبیاء نے فرمایا کہ یہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ سوال کرتے ہیں اے حسنین کے نانا، اے زہرا کے بابا، آپ کی ولادت باسعادت ماہ ربیع الاول میں ہے، آپ کا وصال مبارک ماہ سفر میں ہے، لیکن آپ نے اس شعبان کو اپنا مہینہ کیوں قرار دیا ہے؟ تو عجب نہیں کہ پیغمبر گرامی کی صدا آئے، جواب آئے کہ میں نے شعبان کو اس لیے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ ربیع الاول میں محمد ایک مرتبہ آیا ہے، شعبان المعظم میں محمد بار بار آیا ہے۔ کبھی حسین کی صورت میں، کبھی علی الاکبر کی شکل میں، کبھی حضرت عباس کی شکل میں، کبھی جناب حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی شکل میں۔ یعنی اس مہینے میں خداوند متعال نے امام حسین علیہ السلام کو یہ امتیاز بخشا ہے، یہ اعزاز دیا ہے کہ جس مہینے میں امام حسین کی ولادت ہے اس مہینے میں کسی اور معصوم کی شہادت نہیں ہے، اور جس مہینے میں امام حسین کی شہادت ہے اس مہینے میں کسی اور معصوم کی ولادت نہیں ہے۔ تو گویا خداوند متعال کا ارادہ یہی ہے کہ جہاں پہ میرے حسین کا غم ہو وہاں کوئی خوشی نہ ہو،
جہاں پہ میرے حسین کی خوشی ہو وہاں کوئی غم نہ ہو۔ نبیوں کے سلطان نے اپنے اس شہزادے کے لیے فرمایا، اور اپنی طرف سے نہ بولنے والا پیغمبر جو وحی الہی سے کلام کرتا ہے، اور فرمایا کہ جب میں گیا معراج پہ میں نے عرش کے دائیں طرف دیکھا، لکھا ہوا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، کہ بے شک میرا یہ حسین چراغ ہدایت ہے، میرا یہ حسین کشتی نجات ہے۔ میں کہوں گا مولا، آپ نے اگر حسین کے لیے استعارہ استعمال کرنا ہی تھا، تشبیہ حسین کو روشنی سے دینی ہی تھی، تو یہ روشنی کا چھوٹے سے چھوٹا استعارہ چراغ کا کیوں استعمال کیا؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ آپ یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ ان الحسین شمس الہدی، میرا حسین آفتاب ہدایت ہے۔ آپ یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ ان الحسین قمر الہدی، میرا حسین مہتاب ہدایت ہے، لیکن نہ آپ نے آفتاب ہدایت کہا ہے، نہ آپ نے مہتاب ہدایت کہا ہے۔ عجب نہیں کہ رسول گرامی یہ فرماتے ہوئے نظر آئے، کبھی کبھی انسان بند کوٹھڑی میں بند ہو جاتا ہے، تاریک ہی تاریک کوٹھڑی میں چلا جاتا ہے، جہاں پہ نہ سورج کی کرنیں پہنچتی ہیں، نہ چاند کی روشنی پہنچتی ہے۔ اگر وہاں کوئی روشنی کا ذریعہ ہوتا ہے تو وہ ایک چراغ ہوتا ہے۔ روشنی کا ذریعہ چھوٹے سے چھوٹا استعارہ پیغمبر گرامی نے اپنے حسین کے لیے استعمال کیا۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ ایک چاند سے آپ دوسرے چاند کو روشن نہیں کر سکتے، ایک سورج سے دوسرے سورج کو نہیں جلایا جا سکتا، لیکن ایک چراغ سے ہزاروں چراغوں کو جلایا جا سکتا ہے۔ اس کی مثال ہم نے تاریخ میں دیکھی ہے کہ جناب حضرت امام حسین علیہ السلام شب عاشور چراغ بجھا دیتے ہیں، اور یہی فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ممکن ہو کوئی شرم میں بیٹھا رہے، ممکن ہو کسی کو یہ حیا ہو کہ کوئی مجھے حسین کو تنہا کرتے ہوئے کہیں یہ نہ کہے کہ تم نے حسین کو تنہا کر دیا ہے، لہذا میں چراغ بجھا دیتا ہوں۔ زہرا کے لال نے جب چراغ بجھایا ہے، کچھ ہی لمحوں کے بعد، کچھ ہی دیر کے بعد چراغ روشن کیا۔ جب حسین نے چراغ بجھایا تھا تو اکیلا حسین بیٹھا تھا، جب دوبارہ چراغ جلایا اکیلا حسین نہیں تھا، حسین نے اپنے سامنے 72 حسینیوں کو دیکھا۔ 72 چراغ جل رہے تھے۔ ان الحسین مصباح الہدی، میرا حسین چراغ ہدایت ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ حسین کب سے چراغ ہدایت ہے؟ تو جواب یہی آئے گا کہ جب سے یہ سلسلہ ہدایت ہے۔ سلسلہ ہدایت کب سے ہے؟ تو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت نے انسان کی ہدایت کے لیے اس روئے زمین پر سب سے پہلے ہادی جناب آدم علیہ السلام کو بھیجا۔ پہلا ہادی جناب آدم علیہ السلام، اور سب سے پہلے ہدایت کا سلسلہ بھی جناب آدم علیہ السلام سے چلا ہے۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ جناب آدم علیہ السلام کے دور میں بھی چراغ ہدایت حسین ابن علی، ابراہیم کے زمانے میں بھی چراغ ہدایت حسین ابن علی، اسماعیل کے زمانے میں بھی چراغ ہدایت حسین ابن علی، پیغمبر کے زمانے میں بھی چراغ ہدایت حسین ابن علی، علی سے لے کر کے 12ویں مہدی دوران تک کے زمانے میں بھی چراغ ہدایت حسین ابن علی ہے۔ آج کے زمانے میں بھی حسین چراغ ہدایت ہے، حسین چراغ ہدایت ہے۔ حسین کس عمر میں ہدایت کرتا ہے؟ حسین ہر حال میں، ہر عمر میں، ہر سن و سال میں انسانوں کے لیے چراغ ہدایت ہے۔ شکم مادر میں ہے تب بھی میرا مولا چراغ ہدایت ہے۔
ماں کی گود میں ہے، فخر کیا کرو، سر اٹھا کے چلا کرو۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایسے معصوم ہادی عطا کیے ہیں جو ماں کی گود میں لیٹ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہر زمانے میں حسین ہادی ہے، حسین جس عمر میں بھی ہو ہادی ہے۔ بچپنا ہو تب بھی حسین ہدایت کرتا ہے، جوانی میں ہو تب بھی حسین ہدایت کرتا ہے، بڑھاپے میں ہو تب بھی حسین ہدایت کرتا ہے۔ جس مقام پہ موجود ہو، مدینے میں ہو تب بھی حسین ہادی ہے، مکہ میں ہو تب بھی حسین ہادی ہے، منا میں ہو تب بھی حسین ہادی ہے، کرب و بلا میں ہو تب بھی حسین ہادی ہے۔ ہر زمانے میں، ہر عمر میں، جیسا کہ عرض کیا کہ حسین ہر عمر میں ہادی ہے۔ بچپنا ہے حسین کا، جناب ام ایمن سلام اللہ علیہا کے ہاتھوں پہ ہے حسین، کہ ایک یہودی عالم دین نے دیکھا پیشانی سے نور امامت پھوٹ رہا ہے، بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، دیکھ کر کے کہنے لگا مجھے یہ کوئی عام بچہ نہیں لگتا، یا ولی ہے یا خدا کا کوئی نبی ہے۔ ام ایمن بتاؤ یہ کون ہے؟ ام ایمن نے تعارف کروایا، تو نہیں پہچانتا، یہ نواسہ رسول ہے، جگر گوشہ بطول ہے، علی ابن ابی طالب کا لال ہے، شافی روز محشر ہے، یہ حسین ابن علی ہے۔ جب اس نے تعارف کروایا، اس کے دل میں حسین کی محبت جاگی، اور اس نے کہا ام ایمن کیا مجھے اجازت ہے میں اس بچے کا، حسین ابن علی کا بوسہ لے لوں؟ ام ایمن نے کہا نہ، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا تم یہودی ہو، یہ طیب و طاہر ہے، یہ امام ہے، یہ معصوم ہے، تمہارے نجس لب اس کے ساتھ مس نہیں ہو سکتے۔ اب اس نے پلٹ کر کہا ام ایمن اگر میں کلمہ پڑھ لوں تب تو بوسہ لے سکتا ہوں نا؟ ام ایمن نے کہا ہاں کیوں نہیں، اگر تم کلمہ پڑھ لو تب تم حسین کا بوسہ لے سکتے ہو۔ اس نے اسی لمحے ادھر ہی کھڑے ہوئے کلمہ پڑھا۔ حسین کی ایک زیارت کے لیے، ایک زیارت نے ایسی ہدایت کی ہے کہ یہودی عالم دین بھی کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہوا۔ قبلہ کی صحت و سلامتی و آمد کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات پڑھ لیجئے۔ حسین سفینہ نجات ہے، کشتی نجات ہے، لیکن کوئی ہو جو نجات کا طالب ہو۔ ایران تہران کے شہر میں دولت آباد میں ایک قاسم نامی قصابی کا کام کرنے والا رہتا ہے، بڑا ہی گناہ کار ہے، خطا کار ہے۔ عرض کر رہا ہوں کہ حسین کس طرح سے سفینہ نجات ہے، حسین کس طرح سے چراغ ہدایت ہے۔ قاسم نامی یہ قصابی کا کام کرنے والا پورا سال گناہ لہو و لعب کی محافل میں بیٹھنے والا، گناہ معصیت کا مرتکب ہونے والا، جب 28 ذی الحج کا سورج ڈھلتا تھا تو یہ عہد کرتا تھا اپنے ساتھ کہ اب حسین کے مہینے کا چاند نظر آنے والا ہے، لہذا ان 12 دنوں میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اور 7 محرم الحرام کو جو جلوس برآمد ہوتا تھا، یہی قاسم علم اٹھاتا تھا۔ 12,000 کا مجمع مجلس میں موجود ہوتا تھا، جلوس میں موجود ہوتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے مجمع کم ہوتا گیا۔ انتظامیہ میں 7 لوگ تھے اس کمیٹی میں،
انہوں نے ایک دوسرے سے دریافت کیا وجہ کیا ہے؟ 12,000 کا مجمع اور 1,000 تک آن پہنچا ہے، وجہ کیا ہے؟ جوانوں سے پوچھا گیا کہ تم کیوں نہیں آتے مجلس میں، جلوس میں؟ انہوں نے کہا کہ جس جلوس کی قیادت قاسم جیسا خطا کار کر رہا ہو اس جلوس میں ہم کیسے آ سکتے ہیں؟ انہوں نے سوچا کہ قاسم کے گھر جایا جائے اور اسے منع کیا جائے۔ آئے 28 ذی الحجہ کو، ابھی وہ قاسم کی آخری شب تھی اور اس نے اگلے دن توبہ کرنی تھی۔ آئے اور کہا قاسم تیرے نزدیک حسین کی محبت کا معیار کیا ہے؟ اس نے کہا میرے نزدیک حسین کی محبت کا معیار یہ ہے کہ حسین کی مجالس بہت عظیم ہوں، حسین کی عزاداری بہت شان و شوکت سے منائی جائے۔ کہا کہ اگر کوئی حسین کی مجالس میں آنے والوں کے لیے مانع ہو، رکاوٹ ہو تو تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا کہ اسے روکنا ہوگا، اسے روکنا ہوگا تاکہ اس ایک کی وجہ سے باقی لوگ عزاداری سے نہ رہ جائیں۔ کہا قاسم تم خود سمجھدار ہو، خود سمجھ جاؤ کہ تمہاری وجہ سے مومنین مجالس میں نہیں آ رہے ہیں۔ بڑا ہی شرمندہ ہوا، رونے لگا، کہا کہ حسین کی مجلس سے مجھے روکا گیا ہے، توبہ کی ہے۔ اگلے دن جب سارے گھر والے جانے لگے مجلس میں، اسے کہتے ہیں قاسم مجلس میں نہیں آنا ہے، کہنے لگا نہیں آپ چلیں میں آتا ہوں۔ پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن، پانچواں دن اپنے تہخانے میں چلا جاتا ہے، وہاں پہ ماتم کرتا ہے، حسین حسین کرتا ہے، کہتا ہے مولا کیا ہوگا اگر انتظامیہ نے، کمیٹی نے مجھے حسینیہ امام برگاہ سے آنے سے روکا ہے، لیکن اے حسین میں تمہاری عزاداری کو اپنے گھر میں لے آیا ہوں، حسین مجھ سے راضی ہو جائیے، حسین میں آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کا عاشق ہوں۔ 6 محرم کی رات کو عالم خواب میں کمیٹی کے ممبران نے ایک خواب دیکھا، ان میں سے ایک آدمی آگے بڑھتا ہے اور دوسرے کے پاس جاتا ہے روتے ہوئے، دوسرا کہتا ہے روتا کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ سبھی کو اکٹھا کرو تمہیں ایک خواب سنانا ہے۔ خواب سنایا گیا، کہا گیا کہ ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ حسین ابن علی ہیں اور یہی فرما رہے ہیں کہ تمہیں کس نے اجازت دی ہے، تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ میرے عاشق کو، میرے عزادار کو تم حسینیہ سے روکو، میری مجلس میں آنے سے روکو؟ جاؤ میں تب تک تم سے راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ تم قاسم سے معذرت نہ کر لو۔ جلدی سے آئے، دروازے پہ دق الباب کیا، اس کا بیٹا قاسم کا باہر آتا ہے اور کہتا ہے کہ جلدی آئیے نہیں تو لگتا ایسا ہے کہ میرا بابا مر جائے گا۔ گئے تہخانے میں دیکھا کہ کیا ہے کہ قاسم اپنے سر کو دیوار سے پٹخ رہا ہے، قاسم کی پیشانی سے خون بہہ رہا ہے، اور انہوں نے قاسم کو سنبھالا اور کہا قاسم ہم تم سے معذرت خواہ ہیں۔ قاسم نے کہا کہ میں تم سے معذرت خواہ ہوں، اور میرے خواب میں رات کو حسین ابن علی آئے اور حسین نے کہا قاسم کیا ہوا؟ اگر تم کو انہوں نے مجلس میں آنے سے روکا ہے، حسینیہ میں آنے سے روکا ہے تو کیا ہوا؟ میں حسین تیرے گھر میں آ گیا ہوں۔ قاسم میں ان کی طرف سے تم سے معذرت خواہ ہوں، تم سے معذرت چاہتا ہوں کہ میری مجلس سے، میرے حسینیہ سے تمہیں روکا گیا ہے۔ کہتا ہے قاسم کہ حسین میرے گھر میں آئے ہیں، میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ حسین میرے گھر میں آئے۔ انہوں نے کہا قاسم کل آ جائیے گا، علم بھی تم اٹھانا۔ آئے قاسم، سبھی عزاداروں نے استقبال کیا کہ اس کے گھر میں حسین آئے ہیں اور اس کی سفارش حسین ابن علی نے کی ہے۔ اگلے دن جب علم کو اٹھایا ہے قاسم نے، اور یہی دعا کر رہا ہے کہ میرے اللہ حسین کے عباس کے علم کا واسطہ ہے، حسین ابن علی کے روز شہادت کے دن ہی مجھے حسین کے پاس پہنچا دے۔ روز عاشور ہوا اور اس قاسم کا انتقال ہو جاتا ہے۔
قاسم کا انتقال ہوا روز عاشور، ادھر سے جلوس علم و جلوس امام حسین برآمد ہوتا ہے، ادھر سے قاسم کا میت اٹھایا جاتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں عزادار ماتمدار قاسم کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں اور یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ قاسم عاشق حسین ہے، یہ قاسم محب حسین ابن علی ہے، اور اس کے جنازے کو اٹھانے والے ہزاروں کی تعداد میں ماتم کرنے والے موجود تھے۔ لیکن میں کہوں گا اے قاسم، تو ایک عاشق حسین تھا، ایک عزادار حسین تھا، ایک ماتمدار حسین تھا، لیکن تیرا جنازہ اتنی شان و شوقت سے اٹھایا گیا، لیکن حسین کا ایک بیٹا جس کے جنازے کو اٹھانے والا کوئی موجود نہیں تھا، پل بغداد پہ 4 مزدور جنازے کو لے کر کے آئے تھے۔ عزاداران مظلوم کربلا، میں اتنا کہوں گا آل محمد کے جنازوں کا حال سننا چاہیں گے۔ پیغمبر کے جنازے میں 11 لوگوں نے شرکت کی، 75 یا 95 دن کے بعد پیغمبر کی بیٹی کے جنازے میں فقط 6 لوگ تھے۔ اس کے بعد علی مرتضیٰ کے جنازے کو اٹھانے والے فقط حسنین تھے۔ اس کے بعد امت کو بڑا شکوہ تھا، بڑا گلہ تھا کہ سادات ہمیں اپنے جنازوں میں نہیں بلاتے ہیں۔ پہلا جنازہ حسن مجتبیٰ کا جنازہ جو امت کے کاندھوں پہ دیا گیا، لیکن امت نے تیروں کے ساتھ استقبال کیا۔ اس کے بعد زہرا کے لال کا دوسرا جنازہ حسین مظلوم کربلا کا جنازہ ہے، امت نے گھوڑے دوڑا دیے۔ امام موسیٰ کاظم کے جنازے کو مزدور اٹھا کر پل بغداد پہ رکھ دے۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین۔